آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں. آج چونکہ ختم کر رہے ہیں پروگرام کو تو سم اپ کرنے میں ذرا ٹائم لگ گیا اور ہمارے علماء کرام کا وقت بہت کم رہ گیا. آن بہاف آف ایوری ون سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ کروں گا. ان تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے اس پوری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں. جتنے بھی علماء کرام آئے سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت ریپ کرتے ہیں اگر ہم پورے پروگرام کو تو رمضان میں جو ایک چیز میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے کوئی ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ جو ہمیں حاصل کرنی ہے رمضان میں وہ کیا ہونی چاہیے؟ رمضان میں ہمیں ماہ رمضان دیا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے کہ پورے رمضان میں ہم بہت ساری جائز چیزوں کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے رک رہے ہوتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. تو باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں ہمیں کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ جو حرام کام ہیں ان سے بچیں. تو رمضان کے ہمیں یہ پریکٹس کراتا ہے کہ اگلے 11 مہینوں کے اندر ہم نے اسی احتساب کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا, غلط کام نہیں کرنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے, ہم نے ماہ رمضان کے اندر صدقہ, زکوٰۃ, صدقہ فطر, خیرات کیا, تو پورے سال ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب, انسان غلطی کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, پھر جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے. رمضان آتے ہیں, عبادتیں کرتا ہے, اللہ سے معافیاں مانگتا ہے, پھر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر حج پہ جاتا ہے, پھر معافیاں مانگ لیتا ہے. اللہ بار بار موقع دے رہا ہے کہ مانگ لو معافی, مانگ لو معافی. لیکن انسان کیوں بار بار اتنی غلطیاں کر جاتا ہے؟ خود بھی کرتا ہے, نہ دانستہ طور پہ بھی کرتا ہے, دانستہ طور پہ بھی کرتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطیاں ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ انہیں ایسا انسان پسند ہے جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے. اس معنوں میں غلطی کرنے والا انسان بھی پسند ہے جب وہ توبہ بھی کرے ساتھ میں اور استغفار بھی کرے. اور توبہ کے اندر ہم نے توبہ کے بعد چل پڑی ہے تو دیکھیے توبہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور توبہ کے تھوڑا سا مفہوم ہم نے خراب کر دیا ہے. توبہ کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی گناہ کر گزرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. اس رب کی جس نے آپ کو یہ وجود بخشا ہے, آنکھیں دی ہیں, یہ خوبصورت چہرہ دیا ہے, اولاد دی ہے, یہ سب کچھ آپ کو اس رب نے عطا کیا. ہر آنے والی سانس اس کی نعمت ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے. تو ایسے شفیق رب کی آپ نے نافرمانی کر ڈالی ہے تو ندامت پیدا ہونی چاہیے. کبھی گناہ پہ راضی نہیں رہنا چاہیے. آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور فرق ہی نہیں پڑتا آپ کو. کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. یہ کیفیت بہت خطرناک ہے. اللہ کہتا ہے وہ دلوں پہ مہر بھی تو لگ جاتی ہے نا پھر. جی تو وہ پھر آپ نارملی, میں یہ سچی بات آپ سے شیئر کروں, کچھ ذرا سی آپ کسی کو جھاڑ دیتے ہیں غلطی سے یا آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو ایک نا احساس ہوتا ہے دل کے اندر کہ یار یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, یہ اللہ معاف کرے. مطلب ایک وہ جو دل کے اندر ایک, آپ کوئی بھی انسان زندگی میں غلط کام کرتا ہے نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں. لیکن یہ احساس جب مٹ جائے حضرت تو وہ کیسے دوبارہ سے پیدا کیا جائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. فیصل بھائی, جب یہ احساس انسان سے مٹ جائے نا تو اسے نا تنہائی میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے وجود کے اوپر غور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دعا کا جو مانگنے کا طریقہ بیان کیا نا, فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے رب کو نا رو کے پکارو اور چھپ کے پکارو. ایک آپ چھپ جائیں اور دوسرا اس کے سامنے رو لیں. جب بندہ ایک آنسو آنکھ سے بہاتا ہے نا, اللہ وہ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے. جس بندے کو رونا آ گیا نا اللہ کے سامنے, اس کا دل اللہ نرم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جسے رونا نہیں آتا نا تو وہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے. اگر رونا بھی نہیں نہ آتا
رونے والا چہرہ ہی بنا لے بندہ، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک. اللہ چہرہ دیکھ کے بھی معاف کر دیتے ہیں. چلو آ تو گیا نا. حضرت چھوٹے چھوٹے سی کچھ سوال ہیں. جیسے کوئی فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتا اور وہ پیسے بھیجنا چاہ رہا تھا، نہیں بھیج پایا، اور وہ پاکستان سے باہر ہے، تو وہاں فطرہ دے سکتا ہے پورے سب کا جو فیملی اس کی ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، جہاں وہ موجود ہے وہاں دے سکتا ہے. جی سہیل صاحب آپ. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ جہاں پر موجود ہے وہاں دے سکتا ہے، وہاں کے اسی اعتبار سے دے گا، جو کیلکولیشنز ہوں گی وہاں کے اعتبار سے دے گا. جی بالکل دے سکتے ہیں. اگر اور یہ فطرہ میں یہ جو ایک فرق ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ الگ الگ دیکھیے کھجور ہے، کشمش ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. ہر آدمی کی غذا اور ہر آدمی کو جو اللہ نے دولت دے رکھی ہے وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فطرہ آپ کے روزمرہ کے اپنے استعمال کے کھانے کے مطابق ہے. اب اسی تفاوت سے وہ ساری چیزیں بھی ہیں، گندم ہے، کھجور ہے، کشمش ہے. تو جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے آپ کو اس میں سے وہی چن کر کے اس کے حساب سے دینا چاہیے. ٹھیک. تو وہ آپ کو اپنی طرف سے بھی دینا ہے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے. بالغ بچے ہو گئے ہیں، گھر والے ہیں، مالدار ہیں، ان کی طرف سے اگر دینا ہے تو انہیں بتا کر کے ان کی اجازت لے کے دینا ہے. آپ سب کی طرف سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بالغ بچے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ خود دے رہے ہیں تو پھر آپ نے نہیں دینا ہے. ہماری ذمہ داری. بالکل صحیح ہے. اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ فجر، عید الفطر کے دن فجر سے یہ واجب ہوتا ہے اور نماز عید پڑھنے سے پہلے اس کی ادائیگی کر دینی ہے. اگر کوئی جلدی کی دے دیتا ہے ٹھیک ہے، رمضان میں دے دے، نماز کے بعد دے دے تو پھر وہ ذمے پہ واجب ہو جاتا ہے. آپ نے قضا کر دیا اس کو، اچھا، اپنی جگہ سے آگے کر دیا، لیکن دینا ہے. پچھلے سالوں میں بھی نہیں دیا وہ بھی ادا کرنا ہے، وہ ذمے پہ واجب ہے آپ کے، وہ آپ نے ادا کرنا. اور بہتر ہے کہ ہم فجر اپنا عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں عید کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس کی کیا حکمت؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے نا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر یہ دیتے ہیں کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں. اب دیکھیں ایک نیکی وہ 10 کے برابر ہوتی ہے، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 360 365. رمضان کے 30 روزے ہیں اور آگے 6 یہ ملا لیں 36 کو 10 سے ضرب دیں، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے روزے رکھنے کا ثواب دے. 6 ایک ساتھ رکھنے ہوتے ہیں؟ نہیں پورے مہینے میں 6 رکھنے اپنے شوال کے اندر. شوال کے اندر جی پورے. اچھا خدا نخواستہ جیسے لوگوں سے اکثر روزے میں مس ہو جاتے ہیں کسی کام کی وجہ سے، تو اس کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ کب دینا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ اگر روزے مس ہو گئے ہیں اور مصروفیت کی وجہ سے، تو ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کی جائے. ہاں. اور اگر ایسی سچویشن ہے جیسے کوئی شیخ فانی ہے، کوئی اتنا بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اب اسے صحت نہیں ملے گی، صرف وہ فدیہ دے سکتا ہے. اور وہ فدیہ ماہ رمضان میں بھی دے سکتا ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کبھی اسے صحت مل گئی تو اس نے روزوں کی قضا کرنی ہوگی. اچھا جب بھی آپ کا ہو گیا جس کا آپ فدیہ بھی دے چکے؟ جی بالکل. تو فدیہ تو پھر ہوگا ہی نہیں نا. اگر آپ کو صحت ملنی ہے، ایسی بیماری ہے جس سے صحت ہونی ہے، پھر آپ نے فدیہ نہیں دینا، پھر آپ نے قضا ہی کرنی. قضا ہی ادا ایک ایسی سچویشن بھی ہے نا کہ مثال کے طور پر اس نے فدیہ دے دیا کہ مجھے صحت نہیں ملے گی، پھر اسے صحت مل گئی، بالکل ایسے اس صورت میں وہ فدیہ دے گا. اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ. اچھا ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے رمضان میں، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک پوری پریکٹس ہوتی ہے ہماری، 29 روزے 30 روزے ہم ایک پوری پریکٹس کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں کچھ پریکٹسز بالکل ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں. نارملی ایک انسان کو جیسے اگر کوئی جم بھی جانا شروع کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم یار 1 مہینہ جا، تاکہ تجھے اس کی عادت پڑ جائے، تیری باڈی کو اس کی عادت پڑ جائے، پھر اس کے بعد تو ریگولر ہو جائے گا. سو اسی طرح سے رمضان بھی ہیں. آپ جب 30 دن ایک ہی روٹین میں رہتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو باڈی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ برین آپ کا اڈاپٹ کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں کو. آپ کی سول جو ہے، آپ کی روح ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں آپ یوں کر کے 180 ڈگری پہ گھومتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں وہی ہوں جو میں رمضان سے 1 دن پہلے تھا. تو یہ کس طرح سے اس استقامت کو، اس چیز کو آپ قائم رکھ سکتے ہیں؟ لوگ عید پہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوتے ہیں کھا کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اعتدال نہیں ہے نا،
تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے فوری بعد لوگ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی روٹین بالکل چینج ہو جاتی ہے. مسجدیں پہلے ہمیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں, بعد میں مسجدیں خالی ہیں. جیسے صرف نماز ہم پہ فرض ہوئی تھی تو ماہ رمضان میں ہوئی تھی. اس پہ کنسسٹنسی رکھنے کے لیے نا ہمیں ضرورت ہے کہ مسجد سے ہماری بانڈنگ مضبوط ہو اور مسجد آنا جانا رہے, تو ہمیں سمجھے ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے, قرآن پاک کی روٹین بھی رکھنی ہے, اور اسی طریقے سے صحت کے معاملات کو بھی دیکھیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے. خوشی کے موقع پر ایسے کوئی بیمار پڑ جائے تو سمجھے وہ سارے فیملی کے لیے پریشانی ایک بن جاتی ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ بہت زیادہ انٹیک نہ ہو, آہستہ آہستہ کھائیں, من پسند چیزیں کھائیں. شکرانے کے دن ہیں, آپ خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, لیکن ہر چیز کے اندر ماڈریشن ہونی چاہیے. جی بالکل. اور ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.